آج میری بیٹی کی شادی تھی۔ میرا دل ہول رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی کی پچھلی شادی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس لیے میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر کافی تنگ تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ یہ شاید تسلیم کا بھانجا تھا، جو میرے شوہر کے دور پار کے رشتہ دار تھی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خالہ جی کہہ رہی ہیں کہ وہ لال والا شربت دے دے۔ بچہ یہ کہہ کر میرے پاس رک گیا۔ کیا بیٹا، کون سا شربت دے دوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں خالہ جی، دلہن آپی نے خود مجھ سے کہا ہے۔ بچے نے وضاحت دی تو میں پریشان ہو گئی کہ آخر بیٹی کو اس وقت شربت کی کیا ضرورت تھی۔ میں سمجھی وہ کھانسی والا شربت مانگ رہی ہے۔ اسے کبھی کبھی کھانسی کا دورہ پڑ جاتا تھا، اسی لیے کہہ رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے کچھ اخروٹ لیے اور بیٹی کو جا کر دیے۔ یہ لو بیٹا، اس وقت دوا مت کھاؤ، کیا پتہ کوئی اور ری ایکشن ہو جائے، پھر تمہارے لیے مسئلہ ہو۔ جانتی ہو نا، پہلے بھی تمہارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے جس نے تمہاری زندگی پر طلاق اور دوسری شادی کا لیبل لگا دیا ہے۔ بس میری بیٹی، اب دھیان سے رہنا، ایسا کچھ مت کرنا جس کی وجہ سے تمہاری زندگی اجیرن ہو۔ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا واسطہ۔ میں نے بیٹی کو سمجھایا۔ اس نے اخروٹ مجھ سے نہ لیے اور منہ دوسری طرف پھیر لیا اور بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ اچھا بیٹا جاؤ، مہرین جا کر اس کے لیے لال شربت لا کر دو، وہی کھانسی کا شربت۔ میں نے پاس بیٹھی مہرین سے کہا، جو میری جیٹھانی کی بیٹی تھی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی میری بیٹی کے کمرے میں گئی اور وہاں سے لال شربت اٹھا کر لے آئی، مگر میں نے دیکھا کہ بیٹی نے اسے پینے کی بجائے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ شادی والا گھر تھا، میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو اسے ڈھیروں نصیحتیں کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب اچھا ہو، کیونکہ اس سے پہلے میری بیٹی نے بہت دکھ جھیلے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب دوبارہ اس پر کوئی الزام لگے۔ بارات رخصت کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی گھر کے انتظامات دیکھ رہی تھی کہ رات کے تقریباً 10 بجے بیٹی کے سسرال سے مہرین نے مجھے گھبرائی ہوئی آواز میں کال کی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اسے خوفزدہ کر دیا ہے۔ جلدی کریں چچی، فوراً اس گھر پہنچیں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ مہرین کی آواز نے میرے تو حواس باختہ کر دیے۔ میں نے مزمل کو بتایا اور ہم دونوں گاڑی میں سوار ہو کر فوراً سے پہلے اپنی بیٹی کے سسرال پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ اس بات پر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے اپنا آپ ہوا میں معلق محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ ایک بیٹی کی دوسری بار طلاق نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری بیٹی رو رہی تھی، جبکہ لڑکے کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو سنبھالا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئی۔ میرے شوہر بھی حیران تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ شادی کی پہلی رات آخر ہماری بیٹی نے ایسا کیا کر دیا کہ دولہے سے برداشت نہ ہوا اور اس نے فوراً طلاق دے دی۔ ہم اپنی بیٹی سے پوچھتے رہے کہ اس نے کیا کیا کہ تم کو طلاق دے دی گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم بھی حیران اور پریشان گھر آ گئے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے شوہر کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ اب بیٹی کے رشتے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے کتنی بڑی بدنامی اپنے سر مول لی ہے، لیکن جب اللہ انسان کے راستے ہموار کرتا ہے تو حالات اور واقعات کچھ نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی کا ایک استاد گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ انتہائی شریف تھے۔ بیٹا گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھا، جبکہ باپ بھی ریٹائرڈ پروفیسر تھا۔ یہ خاندان پڑھا لکھا اور بہت ہی مہذب تھا۔ ان کو خدا جانے کس نے ہمارے گھر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے دوسری بار طلاق یافتہ بیٹی کے لیے ہم سے رشتہ مانگا۔ ہماری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے، اب لڑکا چاہے جیسا بھی ہو، بیٹی کی شادی جتنی جلدی ہو کر دیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے بھی ہاں کہہ دی۔ اسے ہمارے رشتہ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اس لیے تو جب بھی طلاق ہوتی تو ہم اس کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہماری رضامندی میں سر جھکایا تھا۔ خیر، پروفیسر حاشر کا رشتہ آیا تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور بیٹی کی بات پکی کر دی۔
मगर इस बार भी वही तमाशा हुआ। दूसरे ही दिन बेटी तलाक लेकर घर आ गई और उन लोगों ने हमें एक लफ्ज़ तक ना बताया। अब तो मेरी परेशानी की इंतहा न रही। मैं एक जवान बेटी की माँ थी और चाहकर भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। आस पड़ोस की औरतों को भी खबर हो गई थी कि मेरी बेटी में कोई न कोई नुक्स है जो उसे हर बार तलाक हो जाती है। बेटी का सामान इस बार भी उसके कमरे में रखा था जो उसके ससुराल से पैक होकर आया था। मैं न जाने किस ख्याल के तहत उसे देख रही थी। अचानक मेरी नज़र उस लाल शरबत पर पड़ी जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैं फिर भी शायद कुछ न कहती, मगर उसके साथ एक लाल चुकंदर पड़ा हुआ था जो कपड़े में लिपटा हुआ था और कपड़े पर थोड़े थोड़े दाग के निशान मौजूद थे। ये देखकर मैंने अपनी बेटी से पूछा तो वो एकदम चौंक गई। क्या हुआ अम्मा? क्यों मेरे बैग की तलाशी ले रही हो? वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठी थी, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। मैंने इस बात को ज़हन नशीन कर लिया और बेटी से इस बारे में कुछ न पूछा। अब की बार मुज़म्मिल ने अपने जानने वालों में रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मैंने भी हाथ पांव मारे तो एक इंजीनियर का रिश्ता हमारे हाथ आ गया। हमने उसको सारे हालात और वाक़यात से आगाह किया। ये भी बड़ी गैर-रिवायती की फैमिली थी। उनको मेरी बेटी की तलाक याफ्ता होने पर कोई एतराज़ नहीं था। अगर था भी तो उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। हमने अपनी बेटी का रिश्ता फ़ौरन कर दिया और उन लोगों के मशकूर भी हुए जिन्होंने हम पर एतबार किया। मेरी बेटी भी इस बार खुश थी और उसने किसी चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं किया। शादी वाला दिन आ गया। मैंने अपनी बेटी को हज़ारों दुआओं में रुखसत कर दिया, मगर इस बार हमारे साथ जो हुआ वो ज़रा मुख्तलिफ था। अब की बार लड़के ने शादी के दूसरे दिन मेरी बेटी को ये कहकर तलाक दे दी कि उसमें एक ऐसा नुक्स है जिसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। मेरी बेटी का तो रो रो कर बुरा हाल था, यहाँ तक कि मुझे यकीन आ गया कि अब की बार कसूर मेरी बेटी का नहीं बल्कि इसके ससुराल वालों का ही है। मैंने उनसे लाख वजूहात पूछना चाहीं, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद ये कि लड़का नहीं चाहता था कि तलाक याफ्ता लड़की से ब्याह करे, तभी उसने तलाक दे दी। मगर उसके घर वाले ये कहते रहे कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं। शायद लड़के के माँ बाप ने उससे बगैर पूछे निकाह का फ़ैसला कर दिया हो। खैर, अल्लाह की मर्ज़ी समझकर इस फ़ैसले को भी कबूल कर लिया। अब की बार मैंने सोचा कि बेटी की शादी जल्दबाजी में नहीं करूँगी। हमारे कुछ वकील और कचहरी के मामलात भी चल रहे थे। मुझे मेरी बेटी को और मेरे शोहर को भी अदालत जाना पड़ता। एक बात बताती चलूँ कि मेरी बेटी बला की खूबसूरत थी। उसे जो भी देखता शादी की ख्वाहिश किए बिना न रहता। इसी दौरान जब एक वकील की नज़र मेरी बेटी पर पड़ी तो उस पर दिलो जान से फ़िदा हो गया। उसने हमारे सामने दरख्वास्त रखी कि वो मारिया से शादी करना चाहता है। उसको ना ही जहेज़ का कोई मुतालबा था और ना ही कोई और शर्त थी। मेरी और मेरे शोहर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि हमने अब सोच लिया था ये मोहल्ला छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, दोबारा कभी पलटकर यहाँ ना आएंगे और अपनी बेटी की शादी किसी अनजान शख्स से कर देंगे जिसको बेटी के माजी के बारे में कुछ पता ना हो। लेकिन ये तो माँ बाप को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं लड़के वालों को बेटी की हकीकत का अंदाज़ा ना हो जाए। इसीलिए हम मोहतात भी थे और परेशान भी। मगर अल्लाह की करनी कि एक वकील ये सब जानते बूझे भी हमारे घर रिश्ता भेजने पर राज़ी हो गया। एडवोकेट माजिद एक इंतहाई मकबूल शख्स था। रिश्ता लेने से पहले वह मुझसे मिला और कहने लगा, आप फिक्र नहीं करें, आपकी बेटी का जो भी मसला है मैं खुद उसे सुलझाऊंगा। दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं, बस आप हिम्मत न हारें। इसे समझाने पर मैं तो मान गई, मगर मेरे दिल में अजीब सा डर लग रहा था। कभी कभी तो मुझे अपनी बेटी पर भी शक होता कि लाज़मन गलती इसी की होगी, क्योंकि अपने दामाद के साथ काफ़ी बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू थी, मगर अपनी बेटी की मर्ज़ी के बारे में तकरीबन हर बात उसे बता चुकी थी। तब निकाह के बाद उसने मुझे अकेले में बुलाया और एक अनोखी बात कही जिसे सुनकर मेरी भी हैरत की इंतहा न रही। अम्मी जान, आप तो जानती हैं ना कि मैं एक वकील हूँ और दूसरे लोगों से काफ़ी शातिराना ज़हन रखता हूँ। हाँ बेटे, मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करती हूँ। मैंने कहा, तुम बस मेरी एक शर्त है, अगर आप ये पूरी कर लें तो हो सकता है कि आप इस राज से वाकिफ़ हो जाएं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आप खुद सोचें ना कि अगर आपकी बेटी की तलाक हुई
تو ان لوگوں نے آپ کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ لاکھ ہزار بار پوچھنے پر بھی کبھی آپ کی بیٹی کے سسرال والوں نے آپ کی طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ ہاں بیٹے، یہ تو ہے، اور میں اس بات پر حیران بھی ہوتی ہوں کہ لڑکے والے نہ تو منہ پھاڑ پھاڑ کر لڑکی کے نقص بیان کرتے ہیں، مگر میری بیٹی کے بارے میں کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، بس خاموشی سے طلاق دے دی اور پھر اپنے گھر رخصت کر دیا۔ میں نے کہا اب بس مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اسی لیے آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، یہ کپڑے لیں اور جا کر انہیں پہنیں۔ داماد نے میری طرف ایک کالے رنگ کی شیروانی بڑھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب میں یہ شیروانی پہن لوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا اماں جان، میں بالکل ہوش میں ہوں، بس آپ یہ پہن کر سب سے پہلے آپ ہی بیٹی کے سامنے جائیں گی تاکہ آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو سکے کہ آخر شادی کی رات وہ اپنے شوہر کیا کہتی ہے جس سے وہ اتنا متنفر ہو جاتا ہے۔ داماد کی بات تو صحیح تھی، مگر اس بات پر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میری بیٹی لازمی یہ بات جان جاتی کہ اس کے سامنے اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی ماں ہے۔ میں نے اپنے داماد کو اس بات سے منع کر دیا، مگر وہ ضد کرنے لگا۔ میں نے پھر سے ہی کہا کہ اگر وہ مجھے دیکھے گی تو ایک لمحے میں پہچان جائے گی، اور اگر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوگی تو اوپر چہرہ اٹھا کر ویسے بھی نہیں دیکھے گی۔ میں اپنے ہی کپڑوں میں اس کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ جس وقت تم نے آنا ہوگا یا تم سے پہلے جو شخص جائے گا تو وہ اسے یہی بتائے گا کہ اب تمہارا شوہر آنے والا ہے، تمہاری جگہ میں جاؤں گی تو شاید کچھ پتہ چل جائے۔ میں نے بے بسی سے کہا، ہاں آپ ایسا ہی کر لیں، ویسے بھی آپ کا شیروانی پہننا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ داماد کی بات پر میں ہنس پڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب میری بیٹی خلوت میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تب داماد نے اشارہ کیا، میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، مگر میری توقع کے برعکس میری بیٹی اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھے آنکھیں مٹک مٹک کر ادھر ادھر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو یکدم اپنے ہاتھ گود میں چھپا لیے۔ آؤ اماں، تمہیں بھی اپنی بیٹی کی یاد کھینچ لائی نا یہاں؟ بیٹی کی یہ بات مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ تاثر سا چہرہ لیے میں کمرے سے باہر آ گئی، داماد کو اندر جانے کا اشارہ کیا، سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے واپس آ گئی۔ گھر واپس آنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، بتاؤ نا کیا ہوا؟ کہیں اب کی بار بھی تو ایسا ہی نہیں ہوگا جو سب کچھ پہلے ہو چکا ہے؟ میرے شوہر کو مجھ سے بھی زیادہ فکر تھی۔ خدا سے ہم رات بھر دعائیں کرتے رہے کہ بیٹی کا یہ دن خیریت سے گزر جائے۔ بہرحال وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ میرا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری بیٹی کا گھر آخر کار بس گیا تھا، مگر ابھی بھی کچھ دن تو انتظار کرنا باقی تھا۔ اگلے دن ہم لوگ ناشتہ لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ انہوں نے ہماری خوب آؤبھگت کی اور بظاہر سب ٹھیک لگ رہا تھا، اس لیے میں خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ ہم نے اگلے دن اپنے داماد کو اپنے ہی گھر دعوت پر بلایا تھا، مگر وہ اس دعوت پر نہیں آیا۔ مجھے تب کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شادی کے بعد ایک ہی بار میں نے اپنے داماد کو دیکھا تھا، وہ کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافی پراعتماد تھا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ مگر خدا جانے میری بیٹی سے شادی کے بعد اس کی خوشیوں کو کیا نظر لگ گئی۔ کیوں کسی سے بات کرتا تو نہ ہنستا نہ بولتا۔ میں بھی جب اس سے ملی تو ایسا ہی خاموش تھا جیسا اس کی ماں نے بتایا تھا۔ یہ سب جان کر میرا تو دل ہول کر رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ میری بیٹی کا شوہر اس سے متنفر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کی، مگر شکر کی بات یہ تھی کہ میرا داماد مجھ سے کوئی چیز نہ چھپاتا۔ وہ اپنی ماں سمجھ کر مجھے ہر بات بتا دیتا، اور اسی وجہ سے اس نے میرے سامنے ایک مسئلہ رکھا، اماں جان اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کو ساری باتیں بتا دوں، لیکن میرے ہاتھ ایک راز لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا گھر 7 بار اجڑا۔ پر اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں عورت کی فطرت سے بھی واقف ہوں، اور پھر میں ایک وکیل ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں کتنا شاطر دماغ ہوں۔ میرا داماد اب بھی اپنی تعریفیں کر رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں مانتی ہوں، مگر تم بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں نے اپنے داماد سے پوچھا۔ بس آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کی بیٹی کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی اگر میں اسے ہسپتال لے کر گیا تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے
آپ ساتھ چلیں، آپ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں داماد کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ میری بیٹی کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا اور یقیناً اس کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جو وہ مجھے بتا نہیں رہا تھا۔ خیر ہم چپکے سے 3 لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیٹی کو میں نے بنا کوئی بات کہے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں اس کی ماں تھی، اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم جب ہسپتال پہنچے تو بیٹی کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہارا چھوٹا سا چیک اپ کروانا تھا تمہارے شوہر نے۔ اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنی بیٹی سے کہا۔ نہیں اماں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، مجھے گھر لے چلو۔ بیٹی کی بات سے میرے بھی ذہن میں کھٹکا ہوا۔ بیٹی تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ انجیکشن لگواؤ؟ جو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے وہی کرو۔ خیر نہ مانتے ہوئے بھی اپنا ٹیسٹ دینا ہی پڑا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ 8 گھنٹے بعد آنا تھی۔ میرے داماد نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ اب مجھے انتظار تھا کہ 8 گھنٹے کب گزریں گے اور میرا داماد مجھے سچ بتا دے، کیونکہ وہ کب سے مجھ سے یہ بات پوچھ رہا تھا اور میں اس سے کتنی بار ایک ہی بات پوچھ چکی تھی۔ خیر اگلے دن میرے داماد نے مجھے فون کیا تو خوشی اس لہجے سے جھلک رہی تھی کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں جان، آپ مجھ سے ملیں، میں آپ کو سب سچ بتاتا ہوں۔ داماد کی خوشی بھری آواز سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو اس نے مجھے ایک ایک لفظ بتا دیا۔ آپ جانتی ہیں، آپ کی بیٹی ایک وکیل سے بھی زیادہ تیز دماغ کی مالک ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو میں شاید اس کی یہ خطا کبھی معاف نہ کرتا۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی اور غصہ بھی، مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ جس لڑکی کو کوئی اپنے گھر نہیں بسا سکا وہ میرے گھر بسائے گی۔ میرے داماد نے فخر سے کہا۔ میں بھی مسکرا پڑی۔ بتاؤ بیٹا، اب بات کیا ہے؟ آنٹی جی، آپ غور سے سنیں۔ آپ کی بیٹی نے شادی کی رات جو تماشے کیے ہیں وہ سب مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی شیشی تھی جسے میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اور اس شیشی پر اس کا خاص دھیان تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ پہلے تو کچھ نہ بولی۔ میں اس کے پاس آیا تو بری طرح سے کھانسنے لگی، پھر اٹھ کر باتھ روم چلی گئی اور وہاں سے جب یہ نکلی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر لال رنگ کے دھبے تھے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کہنے لگی، مجھے خونی کھانسی ہے۔ یہ دیکھ کر میں بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر یہ خود ہی میرے قریب آئی۔ یہ اس کے حسن کا سحر تھا کہ میں اس کی ہر بات مانتا چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم کو ایک بات بتاؤں گی، اس کے بعد تمہارے پاس 2 راستے ہوں گے، یا تو مجھے طلاق دے دو اور یہ بات کسی کو نہ بتاؤ، یا تو میرے ساتھ رہو اور زندگی بھر اس طرح گزار دو۔ میں بھی سوچنے لگا کہ ایسا کیا راز ہوگا جو جاننے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں بری ظرف کا انسان تھا۔ میں اپنی بیوی کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا تھا، اس کے ماضی کی خطاؤں پر بھی پردہ ڈالنا چاہتا تھا، مگر اس نے جو بات بتائی اس کے بعد میرا صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے پہلے لوگوں نے طلاق کیوں دی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں ایک نارمل انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے ایڈز ہے اور میں 5 سال کے بعد موت کے بستر پر ہوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ اب تم نے مجھ سے قرآن پاک کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤ گے۔ جب طلاق دو گے تو اس بات کا ذکر بھی کسی سے مت کرنا، ورنہ میری بدنامی ہوگی۔ اب بتائیں خالہ جان، میں کیا کرتا؟ میری تو پریشانی کی حد نہ رہی جب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ مریضہ ہے اور وہ بھی اتنے مہلک مرض کی۔ خیر میں نے صبر کیا۔ میں نے فوراً طلاق نہیں دی جیسے کہ پہلے لوگ جذباتی ہو کر دے چکے تھے۔ ماریا کی آنکھوں سے چھلکتی مایوسی اور معصومیت مجھے یہ بتا رہی تھی کہ یہ سب کچھ وہ مجھے خود سے متنفر کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ تبھی میں نے اس کا ٹیسٹ آپ کو بنا بتائے ہی کروایا، کیونکہ جانتا تھا اسے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ کھانسی کا ناٹک تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن یہ جھوٹ بھی اس نے اگر بولا تھا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ خیر ٹیسٹ کروانے پر اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا۔ پتہ چلا کہ اسے کوئی بیماری نہیں۔ اب میں یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اسے طلاق کیوں ہوتی تھی، مگر یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ جھوٹ سب سے کیوں بولا، اس کی کیا وجہ ہے۔ داماد کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ واقعی یہ تو سوچنے والی بات تھی، کیونکہ میری بیٹی نے جو اتنا بڑا ڈرامہ رچا ہے اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میرا داماد بہرحال اس بات پر خوش تھا کہ اس نے سچ کا پتہ لگا لیا۔
یہ بات معلوم ہونے پر میں نے اپنی بیٹی کو خوب سنائی، اسے جھاڑ بھی پلائی اور کہہ دیا کہ جب تک مجھے سچ نہ بتائے گی اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ تب اس نے جو انکشاف کیا اس نے تو میرے حواس باختہ کر دیے۔ دراصل میری بیٹی ماریا کو اپنے چاچا کا شادی شدہ بیٹا پسند تھا جس کے پہلے ہی 3 بچے تھے۔ اس بات پر تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے گی کہ اپنے ماں باپ کو اتنا رسوا اور ذلیل کرے گی۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ جب آخر میں کوئی رشتہ نہ بچے گا تو اماں ابا اسی سے میری شادی کر دیں گے، کیونکہ اس کی بیوی معذور ہو گئی تھی اور وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ مگر یہ خیال ہمارے ذہنوں کو بھی چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی ہم پلہ گھرانے میں کرنا چاہتے تھے۔ خیر یہ تو ایک لمبی داستان ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے سمجھایا بجھایا اور اپنے داماد کو کیسے مطمئن کیا، مگر میں سب ماؤں سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا رشتہ تو رکھیں کہ وہ ان کو دل کی ہر بات بتا دیں، نہ کہ وہ باتیں چھپا چھپا کر رکھیں اور پھر ایسا گل کھلائیں جس سے آپ کے گھر کا آنگن ہی اجڑ جائے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔